سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں، اور پھر یہ بھی انہی سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شقاوت سے بدلتی ہے اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے۔ اس سوال کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کا انتخاب کیا ہے وہ دو وجوہات کی وجہ سے کیا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ قوم عاد، سمود اور قوم لوط کے جو آثار قدیمہ عرب کے لوگوں کو اپنے آس پاس ملتے تھے، اپنی تجارت کی شہروں پر ملتے تھے، ان آثار قدیمہ کے بے زبان کھنڈروں کی نسبت بنی اسرائیل جیسی ایک جیتی جاگتی قوم زیادہ بہتر سامانی عبرت اور بصیرت ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس کو کتاب اور نبوت کی مشعل دے کر دنیا کی رہنمائی کے منصب پر معمول کیا گیا تھا، فائز کیا گیا تھا، اور پھر بنی اسرائیل نے دنیا پرستی، نفاق اور علم اور عمل کی گمراہیوں میں انوالو ہو کر، مبتلا ہو کر اس نعمت سے اپنے آپ کو محروم کر لیا۔ لہٰذا امت مسلمہ، حضور پاک کی جو امت ہے، اب بنی اسرائیل کے بعد امامت کے منصب پر فائز ہوئی ہے، معمول ہوئی ہے۔ تو مسلمانوں کو سب سے بہتر جو سبق ہے وہ اگر کسی کے انجام سے مل سکتا ہے تو وہ یہی بنی اسرائیل کی ہی قوم ہے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا۔ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی ہے۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں اعلیٰ مقام میں ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بے حساب دے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان الناس امۃ واحدہ، ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے، تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کج روی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے۔ وانزل معہم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے۔ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیا بینہم، اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا، نہیں، اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا۔ انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد صرف اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ ناواقف لوگ جب اپنے قیاس اور گمان کی بنیاد پر مذہب کی تاریخ مرتب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انسان نے اپنی زندگی کی جو اسٹارٹ ہے، ابتدا ہے، وہ شرک کی تاریکیوں سے کی ہے، پھر آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے یہ شرک کا اندھیرا چھٹا اور روشنی بڑھتی چلی گئی اور فائنلی آدمی توحید کے مقام پر پہنچا۔ قرآن اس کے اپوزٹ یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں انسان کی زندگی کا جو آغاز ہے، جو اسٹارٹ ہے، وہ توحید کی روشنی میں ہی ہوا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے جس انسان کو پیدا کیا تھا اس کو بھی یہ بتا دیا تھا کہ حقیقت کیا ہے اور تیرے لیے صحیح راستہ کون سا ہے۔ اس کے بعد ایک مدت تک حضرت آدم کی نسل سیدھے راستے پر چلتی رہی اور ایک امت بنی رہی، پھر لوگوں نے نئے نئے راستے نکالے اور مختلف طریقے ایجاد کر لیے، اس وجہ سے نہیں کہ ان لوگوں کو حقیقت نہیں بتائی گئی تھی، بلکہ اس وجہ سے کہ حق کو جاننے کے باوجود بعض لوگ اپنے جائز حق سے بڑھ کر فوائد اور منافع حاصل کرنا چاہتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے پر ظلم، سرکشی اور زیادتی کرنے کے خواہش مند تھے۔ اسی خرابی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا۔ یہ انبیاء اس لیے نہیں بھیجے گئے تھے کہ ہر نبی اپنے نام سے ایک نئے مذہب کی بنیاد بنا ڈالے اور اپنی ایک نئی امت بنا لے، بلکہ نبیوں کے بھیجے جانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے سامنے اس کھوئی ہوئی راہ حق کو واضح کر کے انہیں پھر سے ایک امت بنا دیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ پس جو لوگ انبیاء پر ایمان لائے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ اٹ مینس کہ لوگوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے کافی بعد جب نئے نئے مذاہب بنا لیے تو وہ مذاہب انہوں نے اپنے پرسنل بینیفٹس کے لیے بنائے، کیونکہ وہ فوائد حاصل کرنا چاہتے تھے، امتیازات حاصل کرنا چاہتے تھے اور دوسروں پر ظلم اور زیادتی کرنا چاہتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں انبیاء بھیجنا شروع کر دیے تاکہ انبیاء انسان کو اسی دین کی طرف واپس لے آئیں جو دین حضرت آدم علیہ السلام سے انسان کو بتا دیا گیا تھا۔